اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 58ویں قسط دربار یزید کے احوال ہم بیان کر رہے تھے۔ سفیر روم کا یزید کے ہاتھوں قتل بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ جس وقت اس سفیر کو قتل کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز صاف طور پر سنی گئی۔ پس جب ان حالتوں کو دیکھا، کہتے ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے جب اتنی جسارت و بے حیائی دیکھی اور دوسری طرف دربار کی حالت بھی مناسب دیکھی، تو یہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا۔ آپ کے سامنے اس خطبے کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ حمد عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، صلوات و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خدا نے سچ فرمایا ہے، میرے کام کرنے والوں کی عاقبت یہ تھی، برے کام کرنے والوں کی عاقبت یہ تھی کہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اور ہمیں اسیر بنا کر شہر در شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو خدا کے نزدیک معزز ہو گیا ہے، اسی لیے غرور سے دیکھتا اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا؟ کافر یہ خیال نہ کرے کہ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے، بلکہ یہ مہلت ہم نے انہیں امتحان کے لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے عذاب و رسوائی ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں نا، امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہو، بی بی زینب کا خطبہ ہو، قرآن کی آیات کو ہر مختلف جگہوں پر اس موضوع کے حساب سے قرآن سے تکلم کرنا، آیات قرآن کا پیش کرنا، یہ ایک واضح انداز ہے رسول خدا کی حدیث ثقلین کا کہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، طلقاء کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے؟ طلقاء اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اسلام جو سب سے فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کی ہیبت کی وجہ سے اسلام جس نے قبول کیا، اور پھر جن کے مؤلفۃ قلوبہم جن کو کہا جاتا ہے، جن کے تالیف قلب کے لیے رسول اللہ نے ان کو مال دیا تھا حنین کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں طلقاء کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر در شہر پھرائے، ان کی ہتک کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے تاکہ قریب و دور اور شریف و رذیل سب انہیں دیکھیں؟ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ نگہبان ہے۔ پھر فرماتی ہے، لیکن جگر خارہ کے بیٹے اس سے کیسی غمگساری اور ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت و پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہو، جس کے دل میں ہماری طرف سے بغض و کینہ بھرا ہوا ہو، اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اتنے بڑے گناہ کو تو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی اس بد کرداری و ذلیل حرکت پر اپنے کافر باپ دادا پر فخر کرتا ہے، اپنے اجداد پر جو کافر ہیں ان پر فخر کرتا ہے کہ جو دیکھیں جن کے بارے میں اس نے شعر کہا تھا، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ آج ہوتے اور تو نے جو بے رحمانہ قتل کیا ہے اسے دیکھ کر خوش ہوتے،
اور تیرا شکریہ ادا کرتے۔ ابو عبداللہ جنت کے جوانوں کے سردار کے دانت پر چھڑی مارتا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس زخم کو ناسور کر دیا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دی ہے؟ اور فرزند رسول کو کہ جو آل عبد المطلب اور زمین کے ستاروں میں سے تھے قتل کر کے اپنے بزرگوں کو بلا رہا ہے۔ ذرا ٹھہر، زیادہ دیر نہیں کہ تو ان سے ملحق ہوگا۔ اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہوتا، زبان گنگ ہو گئی ہوتی اور زبان پر وہ بات نہ لاتا اور یہ برا کام نہ کرتا۔ اے اللہ، اس سے ہمارا حق اور انتقام لے، اور ان ظالموں پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اپنا عذاب نازل فرما۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے اپنے ہی گوشت و پوست کو پارا پارا کیا ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ ملاقات کرے گا جو تیرے دوش پر ہے۔ تو نے آن حضرت کی آل کا خون بہایا ہے، ان کی کوئی عزت نہ سمجھی، ان کی ناموس کو اسیر کیا ہے، جبکہ خداوند ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا اور ان کا انتقام لے گا جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں۔ پھر آیت پڑھی یہاں پر، پھر بھی فرماتی ہے جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے روزی پاتے ہیں۔ یزید، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دشمن ہیں، جبریل ان کے حامی ہیں، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا، اسے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے، اور یہ بھی جان لے گا کہ تم میں سے کون زیادہ بدتر اور کس کی فوج ناتواں ہے۔ اگرچہ زمانے کے مذاہب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقعت نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں یا تیری تحقیر کروں، لیکن کیا کروں، میری آنکھیں اشک کے بار اور میرا دل فگار ہے۔ جائے حیرت ہے کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں۔ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے کل وہیں تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اسی کے سامنے شکایت کرتی ہوں، اسی پر بھروسہ ہے۔ جس نے رنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جو تو کوشش کرنا چاہتا ہے اس سے بھی دریغ نہ کر۔ خدا کی قسم، لیکن تو اپنا سارا زور لگا لے، لیکن تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے۔ ہمارے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا، اور اس ظلم کا دھبا جو دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہیں دھو سکے گا۔ تیری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے۔ عنقریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہماری ابتدا میں سعادت و مغفرت اور انتہا میں شہادت و رحمت قرار دی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ انہیں اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما۔ وہ ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح خطبہ جب دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دربار کی حالت جو پلٹنی تھی وہ پلٹی ہے۔ ایک دفعہ یزید پر ملامتیں بھی ہونے لگی ہیں، اور ایسا منظر بن گیا کہ یزید اپنا معاملہ جو ہے وہ ابن زیاد پر ڈالنے لگا، اس کو گالی دے کے، اور قتل حسین کو اس کی طرف موڑنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان قیدیوں کو کوفہ سے بلوانا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندان میں قید کرنا،
کہتے ہیں اس کے بعد زندان میں قید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب کچھ حالات، ظاہر ہے کچھ وقت گزرا ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا تو اپنے ان کو امام سجاد علیہ السلام کو بھی جمعے کے لیے بلوا لیا، اور کہتے ہیں کہ جس خطیب کو اس نے مقرر کیا تھا تو یزید نے اپنے ظاہر ہے کہ اس کے درباری خطیب تھے، اور کہتے ہیں اپنے ان خطیبوں کو یزید نے حکم دیا تھا کہ جہاں تک ہو مولا علی و امام حسین کی اہانت کرو اور یزید اور اس کے خاندان کی مدح و سرائی کرو۔ کہتے اس خطیب نے ایسا ہی کیا۔ کہتے جب وہ اس طرح کہہ رہا تھا تو کہتے امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا کہ مجھے بھی بات کرنے کی اجازت دو، اور کہتے ہیں یزید جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام خطبہ دیں، تو کہتے ہیں وہاں کے لوگ شامی جو آس پاس تھے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی موقع دے دو، ان کی بات کا کیا اثر ہوگا۔ تو کہتے یزید نے کہا کہ جو اس کے کچھ قریبی تھے، بعض کہتے ہیں اس کے بیٹے نے کہا تھا، تو کہتے ہیں اس خاندان کی، یزید کہتا ہے کہ اس خاندان کی لیاقتوں کو تم نہیں جانتے، یہ ایک دوسرے سے علم و فصاحت میراث میں پاتے ہیں۔ کہتے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے خطبے سے شہر میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اور اس کے وبال ہمارے سر پر آ جائے۔ کہتے ہیں جب یزید راضی نہیں ہو رہا تھا تو لوگوں نے اصرار کیا اور امام حسین علیہ السلام کو، حضرت امام سجاد علیہ السلام کو منبر پر جانے کی اجازت دی گئی۔ تو اس کے بعد جب موقع مل گیا اور امام سجاد علیہ السلام کو منبر کی طرف اشارہ کیا، اب امام علیہ السلام اس منبر کے قریب گئے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو منبر شام کی اس مسجد میں لگایا گیا تھا، یہ مدینہ سے منبر رسول تھا کہ جس کو مدینہ سے منگوا لیا تھا اور منگوا کر شام کی اس مسجد میں نصب کیا گیا تھا، اور لوگوں کے اوپر ایک اس کا خاص اس کی عزت و تقدس رکھوایا گیا کہ یہ منبر رسول ہے، اس میں سے جو کہا جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ پھر اسی منبر سے مولا علی پر سب و شتم کروایا تھا امیر شام نے، معاویہ نے، اور اسی طرح کہ اس منبر سے ایسی باتیں، اور اس وقت اس جمعے میں بھی اسی انداز میں کہ امام سجاد سے قبل اس خطیب نے یزید اور اس کے خاندان کی تعریفیں اور مولا علی اور امام حسین کے بارے میں سب و شتم کیے، اہانت کی۔ اب لوگوں کو، شامیوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو اس کا تقدس بہت زیادہ بتا دیا گیا، اس منبر رسول کی تقدس اور اس کی تقدس معابی کا سلسلہ بہت زیادہ تھا۔ کہتے امام سجاد علیہ السلام جس وقت اس خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو امام سجاد علیہ السلام نے اس منبر کو مخاطب ہو کر یعنی اس منبر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا۔ امام نے کہا اے لکڑیوں کے ڈھیر، پھر کہا اگر تیرے اوپر سے حق بات کی جائے، اگر تیرے اوپر سے دین کی بات ہو، اگر تیرے اوپر سے حق کی بات ہو، باطل کے خلاف ہو، تو پھر تو منبر رسول ہے، لیکن اگر تجھ پر سے حق کی بات نہ ہو، تجھ پر سے سچی بات نہ ہو، تجھ پر سے دین حقیقی کی بات نہ ہو، تو پھر تو منبر رسول نہیں، تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اور تیری حیثیت لکڑیوں کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پس جو مقدس معابی اور تقدس معابی میں رہتے ہیں، ایسوں کے لیے اس بات میں بہت زیادہ ایک پیغام بھی ہے۔ تو یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ انشاءاللہ اور اس کا اثر میں بیان کروں گا کل کی گفتگو میں، اور ہم امید تو ہے کہ ایک آدھ گفتگو میں ہم شام کے اس قید کو اور اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو شام سے واپسی کا سفر ہے کہ جو ایک مرحلے میں کربلا اور پھر کربلا سے دوبارہ مدینہ، اور ہماری انشاءاللہ یہ سیریز بھی مدینہ تک کا سفر ہم بیان کر کے اس سیریز کو مکمل کریں گے، اور ربیع الاول میں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ و سیرت اور وہ واقعات جو رسول خدا کی ولادت سے پہلے کے تھے، عرب کے حالات، پھر رسول خدا کی ولادت، پھر آپ کی نبوت، اور انشاءاللہ ایک پورا احوال اللہ کے نبی کا اسی طرح 14 منٹس کے کلپس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارسال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔